تقدیر کو لکھا تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ چیزیں لکھی تھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی تھیں۔ تو جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں اگر ہم افطاری میں نہیں اپنی معمول کی زندگی میں بھی اس کو لیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ بہترین آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ یہ سموسے اور پکوڑے، یہ ایشین لوگ جو ہیں خاص طور پہ پاکستانی اور انڈین، ان لوگوں کی عادت ہے، ان لوگوں کی عادت ہے کہ ان کی افطاری سموسے اور پکوڑے کے بغیر ہوتی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اور سوال یہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم بازار کے نہیں لیتے، بازار کے تو انتہائی غیر معیاری ہیں، جو گھر میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہر چیز کو اعتدال میں آپ لے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ پکوڑے کھانا چاہتے ہیں، سموسے کھانا چاہتے ہیں، کچوریاں کھانا چاہتے ہیں، سرسوں کے تیل میں بنائی ہوئی آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈالڈا میں بنائی ہوئی، شان میں بنائی ہوئی، آرٹیفیشل، یہ جتنے ریفائنڈ کوکنگ آئل ہیں، اگر آپ اس میں بنائی ہوئی تلی ہوئی چیزوں کو لیں گے، ذرا سوچو، اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کا جو سنک ہے نا برتن دھونے والا، اس میں جو برتن دھلتے ہیں اس میں جو تیل بچتا ہے نا صرف پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا، وہ جب دھل کے نالی میں جاتا ہے تو وہ جو سنک کا ویسٹیج کا پائپ جو ڈرین میں جا رہا ہے، 4 سے 6 انچ کے پائپ کو اس نے چوک کر دیا ہے۔ جو 4 انچ کے پائپ کو بند کر دے، سوچو وہ کوکنگ آئل آپ کی نالیوں میں جب جائے گا تو اس کا کیا حل کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سرسوں کے تیل میں بنائیں، اور کوئی بھی چیز، قرآن بھی یہی کہتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حد سے بڑوں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو آپ ایک حد میں رہ کے ہر چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی عادت اپنے جسم کو نہیں بنانی چاہیے۔ اور خاص طور پہ افطاری کرنے کا جو بہترین طریقہ الحمدللہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ وہ جو کلونجی میں دانے کا پانی ہے آپ اس کو پئیں، اور اس کے بعد آپ نبیذ پئیں، اور نبیذ کے بعد بہترین افطاری کی جو چیز ہے وہ جو میں سلاد بتاتا ہوں، 5 پھل لو، 5 سبزیاں لو، 5 ڈرائی فروٹ لو، 5 اجناس لو، 5 مربے لو، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو۔ یہ بہترین، یہ صرف سیلڈ نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ یورپ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو کھانے سے پہلے آپ کو جو سیلڈ دیا جاتا ہے، وہ لوگ اس کو سیلڈ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اٹ از ایپیٹائزر، یہ ایپیٹائزر ہے۔ اور سائنس کیا کہتی ہے، جب آپ کی آنکھ کسی بھی کھانے والی چیز کو دیکھتی ہے وہ برین کو اس کا امیج دیتی ہے، اور برین کو جو امیج ملتا ہے برین اس کا کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے۔ جب 5 پھلوں کا امیج، 5 سبزیوں کا امیج، 5 ڈرائی فروٹس کا امیج، 5 اجناس کا امیج، 5 مربوں کا امیج، جب 25 چیزوں کا امیج برین کو ملے گا، سوچو برین کتنے کیمیکل بنائے گا۔ جب 25 قسم کی سیکریشن آئیں گی اور وہ کھانا باہر پڑا ہوا ہے اور وہ ساری کی ساری سیکریشن آپ کے منہ میں بھی آ گئی، آپ کے معدے میں بھی آ گئی، اب یہ چیزیں، یہ جو سیکریشن ہے یہ آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دے گی۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، افطاری میں یہ پکوڑے سموسے کھانے کے بجائے اگر ہم ان چیزوں کا انتخاب کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئی ہیں، اور مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں مٹی کے بدن کو، اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جو مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں وہ مٹی کے بدن کو تقویت دیں گی۔ افطاری میں ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہماری صحت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور جو سنت طریقہ ہے اگر ہم اس کو لیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنے لیے بھی اور اپنی صحت کے لیے بھی اور ہمارے بدن میں جو اعضاء ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ الرحمن مفید ہو سکیں گے۔